بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس پر ہم بات کریں گے کہ بچہ اٹھتے سوتے بیٹھتے یا نیند میں ڈرتے کیوں ہیں. اسی طرح بڑے لوگ جن کے مائنڈ میں برے خیالات آتے ہیں پھر وہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کچھ لوگوں کو غیر ضروری طور پر بولنے کی عادت ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کے اندر چڑچڑا پن اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ وہ مارنے کے لیے بھاگتے ہیں, یا لڑائی اس قدر بڑھ جاتی ہے, یا ان کے دماغی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کا رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت زیادہ لوگ اس طرح کے بھی رپورٹ ہوتے ہیں کہ جن کو نفسیاتی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجائے یہ کہ وہ اپنی ایک ڈیفرنٹ اسپیشلٹی جو کہ اس کی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اس کی بیماری کا ایک, اس کو اپنی اسپیشلٹی میں جا کے وہ پراپر کنسلٹیشن لیں اور پراپر اپنے آپ کو کنسلٹ کریں اور اپنی بیماری کا ازالہ کروائیں, نہ کہ وہ یہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی روحانیات کی طرف چلے جاتے ہیں, روحانی علاج پہ چلے جاتے ہیں, پھر دم درود پہ چلے جاتے ہیں. بیسک ان کی بیماری کچھ اور ہوتی ہے کہ وہ بیماریاں جو کہ نیورو سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ یا آپ کی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں, آپ ان کو ایک پرلونگ کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیشلٹی میں نہیں جاتے, اور وہ بیماریوں کو ادھر ادھر سے ڈیفرنٹ قسم کے اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بیماری جو کہ آپ کی کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی وہ پھر مہینوں اور سالوں تک محیط ہو جاتی ہے. ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنی اسی فیلڈ کی ایکسپرٹ, موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر مہین رضوان, جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اور نفسیات سے ریلیونٹ, پھر آپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں سائیکیٹری سے ریلیونٹ جتنی بھی بیماریاں اس پر مضبوط گرپ رکھتے ہیں, اور اسی طرح اپنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ سروس جو ہے وہ بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ان بیماریوں پر بریف کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک شارٹ نوٹس کے اوپر ٹائم دیا. تو میرا پہلا سوال, جب بھی ہمارا کوئی گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو نو اباؤٹ یور پرسنالٹی, یور ایجوکیشنل جرنی, کہ آپ کس طرح اتنی مشکلات میں اتنی تعلیم اکٹھی کر کے یہاں تک پہنچے. جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. میں جو ہوں بیسیکلی انیشلی میرا کبھی بھی سائیکائٹرسٹ بننے کا پلان نہیں تھا. میں ہمیشہ سے ایک پلاسٹک سرجری کی طرف جانا چاہتی تھی, لیکن وہ جب ہاؤس جاب ہوتی ہے اس میں سائیکائٹری کی روٹیشن ہوئی, وہ مجھے بہت پسند آئی. اس کے بعد پھر کبھی دوبارہ واپس مڑ کے دیکھا ہی نہیں. تو پھر اوبویسلی اب سائیکائٹری ایسی فیلڈ ہے جس میں چاہے ڈاکٹر ہوں چاہے نان ڈاکٹر ہوں کوئی بھی ہو, وہ بڑا ایک بیک لیش آتا ہے کہ اچھا سائیکائٹری ہی کیوں کرنی ہے, یہ کوئی کرنے والا شعبہ ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے. لیکن پھر بھی میں نے سب کی ریزسٹنس کے بعد بھی میں نے سائیکائٹری کو چوز کیا, اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہی فیلڈ شاید میرے لیے تھی. مجھے لگتا تھا اس میں باتیں نہیں کرنی پڑتی, تو اس لیے میں نے یہ فیلڈ چوز کی. تو مجھے آگے پتہ چلا کہ نہیں, باتیں ہی ہیں اس میں جس سے علاج ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی جرنی تھی. پھر میں نے گنگا رام سے ٹریننگ کی, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ مینٹل ہاسپٹل میں کام کیا. پھر 1 سال میں انگلینڈ میں کام کر کے آئی. اب جو ہے میں LGH میں کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ آپ نے یہ بتایا کہ اس میں باتیں ہی کرنی پڑتی ہیں, تو لوگوں کا اکثر خیال یہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اس میں فرق ہے, اگر سمجھیں تو کیسے سمجھیں؟ ہاں جی, جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا وہ صرف بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتا ہے, اور وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے MBBS. جو سائیکائٹرسٹ ہے وہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, اور وہ بیسیکلی دوائیاں لکھ کے دیتا ہے. جو آپ کے دماغ کے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہمارے پاس سائیکائٹرک پرابلمز آتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ جو النیس ہے اس کے کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, اس کو وہ دوائی ٹھیک کرتی ہے. دوائی ٹھیک کرنے کے بعد جب وہ بہتر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو تھراپسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں, جو پھر بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرتی ہے. بیسیکلی سائیکائٹرسٹ ایک MBBS ڈاکٹر ہے آسان الفاظ میں, اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ایک نارمل MSc یا BSc کی جو کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سائیکائٹری کی ڈومین یا کرائٹیریا میں جو بیماریاں آتی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں؟
اس میں دیکھیں سب سے بہت زیادہ جو آج کل کامن ہے وہ ڈپریشن، انگزائٹی، پینک اٹیک، پھر آگے اور کمپلیکیٹڈ میں چلے جائیں تو اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ہے، سبسٹنس ابیوز آج کل بہت کامن ہے، ایڈکشن والا جو سارا ہے، انگزائٹی وغیرہ، یہ سارا کچھ بہت زیادہ اب کامن ہو گیا. ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب فوبیا کا نام ہم بڑا سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کو فلاں کا فوبیا ہو گیا. یہ فوبیا کیا بیماری ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے؟ فوبیا بیسیکلی ڈر اور خوف کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کچھ لوگوں کو, جیسے جب ہم نے اپنے میڈیکل لائف میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو خون سے خوف آتا ہے, آ تو جاتے ہیں وہ, لیکن جیسے وہ تھرڈ ایئر میں ایکسپوز ہوتے ہیں یا سیکنڈ ایئر میں ایکسپوز ہوتے ہیں کسی بلڈ شوگر والے اس سسٹم کے اوپر, تو وہ اس کو خوف آ جاتا ہے کہ بھائی نہیں یہ تو شوگر والا, یہ بلڈ ہے, یہ میں نہیں دیکھ سکتی, وہ اس کو خون کا خوف ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو سرنجز کا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں لگانا. کچھ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفٹ میں جو ہے وہ نہیں جاتے کہ ہمارا دم گھٹ جائے گا, ہمارا سانس رک جائے گا. اس طریقے سے ڈفرینٹ جو بیسیکلی فوبیا ایک ڈر اور خوف کا نام ہے, وہ بہت مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا لفٹ کا ہو سکتا ہے, خون وغیرہ کا ہو سکتا ہے, بہت سارے لوگوں کو جہاز میں بیٹھنے سے ہوتا ہے, کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے جو بند جگہ کا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک ڈر اور خوف کا نام فوبیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فوبیا کسی بھی ٹائپس کا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی ٹائپس کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی بات کریں تو یہ MDD یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک عام آدمی اس بیماری کو سمجھے تو کیسے سمجھے؟ بیسیکلی یہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ڈپریشن کو ہی کہتے ہیں کہ مطلب ڈپریشن ایک عام زبان کا لفظ ہے, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ایک پراپر اس کی ٹرم ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا مزاج اداسی مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جائے, جو آپ پہلے کام کرتے تھے اس کام میں دل نہیں آپ کا لگتا, آپ سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, لوگوں سے ملنے جلنے کا دل نہیں کرتا, آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے, آپ کا کھانا پینا خراب ہو جاتا ہے, جو آپ نارمل جاب پہ جاتے تھے وہ جانا پرابلم ہو جاتا ہے آپ کے لیے. پھر جب بہت ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو پھر سوسائڈل تھاٹس, خودکشی کرنے کے بارے میں, سیلف ہارم کے بارے میں, یہ والی ساری سوچیں جو آنے لگ جاتی ہیں. تو اور جب ایک تو نارمل سیڈنس ہوتی ہے کہ کوئی ایک ٹینشن آئی, ایک اسٹریس آیا, اس کے بعد وہ ریلیو ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ پرولونگ ہو جائے, 1-1.5 مہینے سے زیادہ چلا جائے اور آپ کی فنکشننگ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے, تو پھر ہم اس کو ڈپریشن کی کرائٹیریا میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پینک اٹیک ہوتے ہیں. یہ پینک ڈس آرڈر جو ہے نا, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پینک ڈس آرڈر میں دیکھیں بیسیکلی جیسے اس میں مریض آ کے ہمیں کہتا ہے جی کہ میرا جو ہے نا وہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا, میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بس مرنے لگا ہوں, میری سانس تیز ہو گئی ہے, بیٹھے بیٹھے سانس پھول جاتی ہے, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, بالکل جیسے ایک ہارٹ اٹیک کی کیفیت ہوتی ہے نا, وہ والی ہوتی ہے. لیکن وہ جب سارے ٹیسٹ کرواتا ہے, ہارٹ اٹیک والے سارے کراتا ہے, ECG وغیرہ سب کچھ کراتا ہے, وہ سب نارمل آتے ہیں. جب نارمل آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس میڈیکل اسپیشلسٹ ریفر کرتے ہیں کہ ان کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں, لیکن پھر بھی یہ بار بار کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا دل بند ہو رہا ہے, یا ایسے لگتا ہے کہ دل کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے. تو وہ پھر بیسیکلی اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کی ایک پیک آتی ہے جو 30 منٹس تک رہتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خود بخود جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ مریضوں کو سمجھانا اور سمجھنا تھوڑا سا اوبویسلی ٹائم لگتا ہے. پہلی دفعہ میں اگر کسی کو ہو تو سب کو یہی لگتا ہے کہ بس دل کا دورہ پڑنے لگا ہے, تو وہ اس لیے ذرا گھبرا جاتے ہیں مریض. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب OCD ایک بیماری ہے, جی جی, یہ کیا بیماری ہے اور اس کی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. OCD بھی اسی طریقے سے obsessive compulsive disorder ہوتا ہے کہ ایک ہی کام ہے جو ہم نے بار بار کرنا ہے. جیسے بار بار صفائی ہے, اگر ہاتھ ذرا سا کہیں پہ لگ گیا تو 10 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں, وہ گنتی کے 10 دفعہ دھونے, 1-1 گھنٹہ ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے. پھر اس کے بعد جب ہاتھ دھونے کے بعد باہر آئیں گے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک ہاتھ خشک ہو جائیں گے. جن کو صفائی کا obsession ہوتا ہے وہ ان کو بار بار ہاتھ دھوتے رہیں گے, اتنا دھوتے ہیں کہ ان کی اسکن افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہوتا ہے کہ OCD میں ایک اور obsession ہوتا ہے کہ گھر کے کنڈیاں تالے بار بار چیک کرنا, کہ گھر کی کنڈیاں تالے تو کھلے نہیں رہ گئے, چولہا تو نہیں کھلا رہ گیا. اسی طریقے سے اور ایک ہوتا ہے سیکسول تھاٹس کے امیجز آنا, وہ جو آ کے مریض کہتا ہے ہمیں گندے خیالات آ رہے ہیں, گندی سوچیں آ رہی ہیں, تو وہ سیکسول امیجز کے ریلیٹڈ ہوتا ہے. پھر ایک مذہبی ہوتا ہے کہ مذہب کے بارے میں نیگیٹو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی OCD کی اس میں ہی آتا ہے, کرائٹیریا میں فال کرتا ہے. اور مینجمنٹ میں اوبویسلی اس کی OCD کی جو مینجمنٹ ہے وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ہوتی ہے, لیکن اوبویسلی تھوڑی بہت ہمیں میڈیکیشن, اگر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سائیکوٹک ہو گیا مریض, جیسے اب ایک بندہ ایک باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے گزار رہا ہے, صرف ہاتھ دھو رہا ہے, تو یہ ایک نارمل چیز نہیں ہے نا. تو اس کے لیے پھر ہم میڈیکیشن دیتے ہیں, اور پھر گولڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کی تھیراپی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر انزائٹی اور ڈپریشن پرولونگ ہو جائے تو کیا یہ سائیکیٹرک بیماری بن سکتی ہے؟ دیکھیں پرولونگ تب ہوتے ہیں جب ہم میڈیکیشن پہ جاتے نہیں ہیں. ہمارا جو کلچر ہے یا سوشلی ہم جیسے دیکھیں کہ ہم پہلے تو ان بیماریوں کو مانتے نہیں ہیں. اگر ہمیں ذرا سے کسی پہ کچھ ہو پھر ہم دم درود کی سائٹ پہ جاتے ہیں, پھر جب پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا خیال آتا ہے, پھر ڈاکٹر کے سب کلیئر ہو جاتے ہیں,
پھر اینڈ پہ آ کے ہمارے پاس جب تک ہمارے پاس مریض آتا ہے تب تک 6-7 مہینے گزر چکے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ہم اس کو جب دوائی پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ 1-8 مہینہ دوائی لے لیتے ہیں. پھر سب سے بڑا اسٹگما ہوتا ہے جی کہ دوائی تو ہمیں ساری زندگی کھانی پڑے گی, یہ دوائی ہمیں سلا دے گی, یہ ہمیں دوائی نشے میں رکھے گی. تو پھر ہمیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں, نشہ نہیں ہوتا, دوائی کا جو ڈیوریشن ہے, جو کورس ہے, جیسے اگر آپ اینٹی بائیوٹک کسی کو دے رہے ہیں وہ 5 دن کی دیں گے یا 10 دن کی دے دیں گے, ہماری جو دوائیں تقریباً 6 سے 9 مہینے چلتی ہیں. اب جب مریض 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ دوائی چھوڑ دیتا ہے. اب جب وہ دوائی چھوڑتا ہے تو 3 مہینے تو ٹھیک گزر جائیں گے, لیکن کچھ عرصے کے بعد سارے سمٹمز ریلیپس ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کو جو دوائی 6 مہینے کھانی تھی وہ 1-2 سال کھانی پڑتی ہے. تو وہ پھر پرولونگ اس طریقے سے ہوتی ہے کیونکہ ہم ٹائم پہ مینجمنٹ, تھیراپی اور دوائی نہیں کھاتے. ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب اکثر مریض آ کے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے جسم پہ سوئیاں چبھتی ہیں, مجھے چبھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیا یہ بھی کوئی سائیکیٹرک بیماری؟ یہ بھی دیکھیں, یہ بعض دفعہ انگزائٹی کا فیچر بھی ہو سکتا ہے, پینک کا بھی ہو سکتا ہے, جنرلائزڈ انگزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے کہ بس ایسے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہیں, نمب ہو گئے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ, یا پھر اگر ہم سائیکوسس کی سائڈ پہ جائیں وہ کہے گا کہ میرے جسم پہ کچھ چل رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا, تو وہ ایک سائیکوٹک والا سمٹم ہوتا ہے. یہ والے نیوروٹک سائڈ کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بائی پولرا کی بات کی, اس میں وہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ بالکل اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح ڈوگی ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو کیا یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, بائی پولر کا مطلب ہی, بائی پول کا مطلب کہ 2 پولز ہیں, ٹھیک ہے, ایک ڈپریشن کا پول ہے اور ایک مینیا کا پول ہے. ڈپریشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے ہوتی, جو مینیا والا پول ہوتا ہے اس میں انرجی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں, نیند ان کی بالکل ختم ہو جاتی ہے, 1-2 گھنٹے کی نیند آئے گی لیکن اس کے اوپر کہیں گے کہ ہم بہت پرفیکٹ ہماری نیند آئی ہے. وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر اللہ نے کوئی خاص خوبی یا کوئی طاقت عطا کی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے, صرف ہمارے اندر ہی ہے, اور اس میں وہ کوئی بھی سپر پاور کا کہہ سکتے ہیں. جیسے آج ہی میں ایک مریض ابھی دیکھ کر آئی ہوں, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں دنیا کی بہترین خاتون ہوں جو دنیا کے ہر کام کر سکتی ہے, اور میرا جتنا گھر اچھا ہے اتنا دنیا میں کسی کا گھر اچھا نہیں ہے کیونکہ میں ہی ساری ایفرٹ پٹ ان کرتی ہوں. تو اس طریقے کے بڑے بڑے خیالات, بڑی بڑی باتیں, سوچیں, انرجی لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے, ایک دم اگریسو ہو جاتے ہیں, ایک دم اریٹیبل ہو جاتے ہیں, کنٹرول میں نہیں آتے گھر کے. تو یہ وہ 2 پولز ہوتے ہیں, اس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ مریضوں کو جو ہے وہ سائیکیٹری والوں نے کچھ انجیکشن ریکمینڈ کیے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس کو رسوں سے باندھنا پڑتا ہے, وہ مریض قابو نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ وہ بیسیکلی پیشنٹ اتنا زیادہ اگریسو ہوتا ہے, اور مینیا کی کنڈیشن کے اندر نا انرجی لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ نارمل ایک آدھ بندہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کو ہم تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنے کے لیے یا سیڈیٹ کرنے کے لیے ہم انجیکشن جو ہے وہ دیتے ہیں. تو وہ صرف ٹائم بینگ کے لیے ہوتا ہے, کوئی پرماننٹ انجیکشن نہیں ہوتا کہ ہم ساری زندگی اب انجیکشن ہی لگوانا ہے. بہت ساری چیزیں دوائی سے ہینڈل ہو جاتی ہیں. بہت ایکیوٹ فیز ہو تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں. باقی وہ جو باندھنے والی بات تھی وہ پہلے ہوتا تھا بہت, جیسے مینٹل ہاسپٹل میں بھی ہم نے دیکھا کہ زنجیروں سے باندھا ہوا ہے فلانا, وہ بہت ایک پرانی ٹرم ہے. لیکن یہ بہت, جن لوگوں کو نالج نہیں ہوتا یا جن کے قابو میں واقعی میں نہیں آ رہے ہوتے وہ لوگ گھر میں کر دیتے ہیں, لیکن ہم ہاسپٹلس میں, کلینکس میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ مریض کے ساتھ جاتی ہے. آپ اس کو ویسے بات چات کر کے دیکھیں, اس کو کہتے ہیں ڈی ایسکلیشن, کہ اگر بہت زیادہ بندہ باتیں کر رہا ہے یا چیخ رہا ہے اس سے آہستہ آہستہ کر کے اسی کی ٹرمز کے اوپر آئے, دور کھڑے ہو کے بات کریں تو پیشنٹ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باندھیں اور یہ سارا کچھ کریں. ٹھیک ہوگا. اکثر مائیں ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ رات کو سوئے ہوئے بیک وقت اٹھ کے جو ہے نا وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, مجھے لگتا ہے اس کو نظر لگ گئی. کیا یہ سائیکیٹری کی بیماری ہے, میتھ ہے, ریالٹی ہے؟ دیکھیں یہ اوبیسلی سائیکائٹری کا ہی کوئی مسئلہ, اگر وہ ڈر کے اٹھ رہا ہے تو ان کی مدر کو سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا سٹریس تو نہیں چل رہا جس کی وجہ سے اس کی نیند افیکٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب نیند افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی النس سٹارٹ ہو گئی ہے. ہم بھی دیکھیں اگر ایک آدھا دن جا کے گزار لیں گے, رات ایک گزار لیں گے, اگلا دن ہم شاید کام کر لیں, لیکن اگلے 2-3 دن مسلسل یا ہفتہ مسلسل ہمیں نیند نہ آئے تو نہ ہم کام کر سکیں گے نہ ہم کسی اور چیز کے اوپر جا سکیں گے. تو وہ بیسیکلی سٹریس سب سے پہلے نیند کو خراب کرتی ہے. تو وہ جو بچہ ڈر کے اٹھتا ہے تو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا اس کے کوئی سٹریس چل رہا ہے یا کوئی ایسی اس کے ساتھ بات چل رہی ہے اسکول میں, کالج, جہاں پہ بھی وہ بچہ ہے, تو کیا اس کے دماغ میں ایسی کوئی بات چل رہی ہے جس کی وہ خواب سب کانشیس میں جو خواب ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ ڈر یا خوف اسی چیز کے اوپر جاتا ہے. اور اس کے اوپر ہمیشہ اگر آپ لوگوں کو میں یہی ہمیشہ میسج دیتی ہوں کہ کوئی ذرا سا بھی سمٹم آپ کو فیل ہو کہ جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ پلیز سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. نہیں بھی جا سکتے کسی نارمل ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈسکس تو کریں, ہو سکتا ہے وہ آگے ریفر کر دے تو شاید آپ مان لیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے پی ٹی ایس ڈی. جی جی,
یہ کیا بیماری ہے اور مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور اس کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ پی ٹی ایس ڈی ہوتی ہے بیسیکلی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس میں کوئی بہت بڑا ٹراما آتا ہے جس کے بعد ہم نارمل فیز میں آتے آتے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹراما میں جیسے آپ لوگوں نے، آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ 2008 میں ارتھ کوئک آیا تھا پاکستان میں بہت بڑا، جس میں بہت تباہی ہوئی تھی. اسی طریقے سے فلڈز آتے ہیں یا کچھ بھی آتا ہے، یا ایون بندے اپنا کوئی خدا نخواستہ کسی کا کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جو آپ کے ذہن سے نکل ہی نہ رہی ہو، اتنا بڑا ٹراما کہ وہ آپ سے باڈی آپ کی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، تو اس میں وہ فلیش بیکس آتے ہیں، ہائپر ویجیلنس ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے ذرا سی بھی کوئی بات ہی تو بندہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، یا کہ یہ دوبارہ سے تو نہیں ہوگا. وہ سارا ایک فلم کی طرح نا بیسیکلی ہمارے سامنے ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہی جب ایکیوٹ اسٹریس آتا ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ پھر پی ٹی ایس ڈی جو ہے نا اس کی سائڈ کے اوپر چلا جاتا ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی یہی ہمارے پاس میڈیکیشن اور تھیراپی مین ہوتی ہے بیسیکلی، لیکن اگر ہمیں لگے کہ اس کی فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم دوائی جو ہے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب. شیزوفرینیا یہ ایک بیماری ہے اور اس کی جو موٹی موٹی علامتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ٹھیک، اسکیزوفرینیا بیسیکلی ہماری سوچوں جو ہے نا اس میں افیکٹ ہوتی ہے، ہماری جو ساری 5 سینسز ہیں نا بیسیکلی وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کسی اور کو نہیں سنائی دیتی، یا لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کسی اور کو نہیں دکھائی دیتے. کوئی بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بولا کہ کچھ چیز جسم پہ چل رہی ہے وہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی، کوئی ایسی خوشبو ہے جو ارد گرد نہیں ہے لیکن آ رہی ہے. اس کے علاوہ مریض بیٹھے بیٹھے خود سے باتیں کرے گا، خود سے مسکرائے گا. وہ خود سے باتیں نہیں کر رہا ہوتا، وہ ان آوازوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی جو صرف اسی کو سنائی دیتی ہیں، باقی کسی کو نہیں سنائی دیتی. اس کے علاوہ اس کا شک شبہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ میرے خلاف ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کیمراز ادھر ادھر لگے ہوئے جو میری ساری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، یا جو سامنے کیمرہ ہے اس کو پتہ ہے اس کے اندر یا میرے اندر ایک چپ انسٹال کر دی گئی ہے. اس طرح کی پیرانویا والی جتنی باتیں خوف سے ریلیٹڈ وہ ساری. اور پھر ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری چل رہی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ان کی جو ریالٹی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے، شفٹ ہو جاتی ہے، نارمل ریالٹی سے ہٹ کے ہو جاتی ہے. تو وہ یہ سارے اسکیزوفرینیا کے سمٹمز ہیں. ان بیسس کے اوپر جب وہ خود سے بات کر رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے نا، تب ہم تھوڑا سا وہ شور ڈالتے ہیں کہ اچھا یہ تو پاگل ہو گیا، خود سے باتیں کر رہا ہے یا اس طریقے سے. تو تب ہم تھوڑا تھوڑا لوگ جو ہے نا وہ پھر دم درود کی سائڈ پہ جائیں گے، اور پھر جب وہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر مہین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ باقی سوالات بھی ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں تک ایک اچھا میسج ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام، اور آج کی ہماری جو محو گفتگو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ماہر رضوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ کنسلٹنٹ سائیکٹرسٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر اپنے میسج کو ڈیلیور کرنے میں خوبصورت مہارت رکھتی ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سوال کو ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے رکھیں اور اس کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا نظر لگ جانا، پھر لوگ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں روحانیات کی طرف، دم درود میں ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے ان ساری بیماریوں کا ذکر کیا، اسی کے ساتھ اگر ریلیونٹ ایک بیماری کا ذکر کریں تو مائیگرین ہے. اب ہماری اسٹوڈنٹ لائف، پھر اس کے علاوہ جتنی بھی ہاسٹلائز ہماری فیمیلز ہیں یا بزنس کلاس کی ہیں یا جاب والی، ان کی یہ کمپلین کامن ہوتی ہے کہ مجھے مائیگرین کے اٹیک آتے ہیں. مائیگرین کے اٹیک کو بھی سیکیٹری والے دیکھتے ہیں یا اس کی کوئی اور ڈومین ہے؟ اچھا، جو مائیگرین والا اٹیک ہے نا بیسیکلی وہ پہلے تو نیورولوجسٹ جو ہے وہ رول آؤٹ کرتا ہے کہ کیا یہ مائیگرین ہے. جو ہمارے پاس وہ ان مائیگرین والوں کو نا ٹپیکل ہوتا ہے کہ لائٹوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور وامٹنگ آتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو اسپیشلی نوائز سے یا لائٹنگ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے، ہیڈ ایک اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس نیورولوجسٹ ریفر کر کے بھیج دے کہ جی یہ مائیگرین نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اسٹریس ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہیڈ ایک پھر ہم اسٹریس ریلیٹڈ ہیڈ ایک بھی ہوتا. یا پھر اگر سمپل ہیڈ ایک ہو رہا ہے تو 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہے تو اسٹریس ریلیٹڈ ہے، یا پھر آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہوتا ہے، یا پھر ڈی ہائیڈریشن ہے اس سے ہیڈ ایک ہوتا ہے. تو یہ 5-6 چیزیں ہمیں رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں بیفور ڈائگنوسس کہ کیا اس کو مائیگرین ہے بھی یا نہیں ہے. وہ فیشن بنا ہوتا ہے نا کسی ایک کو اگر مائیگرین آ گیا اسٹوڈنٹ لائف میں، جیسے آج کل ADHD ہے، اس کو فیشن آیا ہوا ہے جی کہ اس کو ADHD ہے تو ہمیں بھی ہے، فلانا ہے. تو اس والی ساری سچویشن کے دوران پہلے رول آؤٹ کروایا کریں
اس کے بعد جب ہمارے پاس نیورولوجسٹ کلیئر کر دیتا ہے کہ نہیں جی مائگرین نہیں ہے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں. مائگرین بیسیکلی نیورولوجسٹ جو ہیں ان کی اسپیشلٹی اس پہ ڈومین میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ابھی بات کی ADHD بیسیکلی ایک عام آدمی سمجھے تو کیسے سمجھے, اور یہ بیماری ہے کیا؟ اچھا, یہ جو ہے بیسیکلی ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر. زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بچوں میں بھی ہمیں جب اسکول میں جاتے ہیں, بڑی کلاسز میں جاتے ہیں, تب تھوڑا آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گھر والے آ کے کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ یہ ٹک کے نہیں بیٹھتا, ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے پاؤں میں موٹر لگی ہوئی اور یہ چلتا جا رہا ہے, بولتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, کسی ایک چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. ایک کام کرے گا پھر چھوڑ کے دوسرا کام چھوڑ دے گا, پھر وہ چھوڑے گا پھر تیسرا کام شروع کر دے گا. کلاس میں ٹیچر اگر پڑھا رہی ہے تو وہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا, اور پھر جب اس کو کویسچنز دیے جائیں گے, جب وہ ہماری بڑی کلاسز میں جیسے ایسیز لکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں, وہ کہے گا کہ میں نے نہیں لکھنا, مجھ سے آپ سن لیں, کیونکہ وہ ایک ٹک کے بیٹھنے کرنے والا کام ہے. میتھس کا سوال ہے, وہ کہے گا کہ جی میں نے کرنا نہیں ہے, مجھ سے آپ سن لیں. تو اب اس طریقے سے پھر جب ہمارے پاس آتا ہے اور بچوں پتہ تب چلتا ہے جب یہ تھوڑی بڑی کلاسز میں آنا شروع ہوتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلنا چلتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اب جو ہے وہ آج کل بڑوں میں بھی ایڈلٹ ADHD وہ بھی بہت کامن ہو گیا ہے. اس کے بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے آتے ہیں جی کہ ہماری اٹینشن, کانسنٹریشن, فوکس یہ سارا کچھ خراب ہو گیا ہے. تو پھر ہم آگے سے اس کی وہ پورا ایک اسکیل ہوتا ہے, ہم اسکیل لگاتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیا اس کو ADHD ہے بھی کہ نہیں, یا یہ تھوڑے کچھ سمٹمز جیسے اٹینشن, کانسنٹریشن ہے, یہ ڈپریشن میں بھی خراب ہو جاتا ہے. میموری امپیئرمنٹ تھوڑی سی ڈپریشن میں بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا دماغ صحیح سے چل ہی نہیں رہا. تو وہ کچھ لوگ پھر کنفیوز کر جاتے ہیں کہ کیا یہ ڈپریشن کا ہے یا پھر یہ ADHD کے اندر فال کرتا ہے. ٹھیک ہوگا. ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں پرسنالٹی ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں. جی جی. کہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہ ہونا, ان کا ریلیشن ڈیولپ نہ ہونا. تو پرسنالٹی ڈس آرڈر کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈر دیکھیں, پرسنالٹی نا ہر بندے کی الگ طریقے کی ہوتی ہے. وہ 18 کی ایج تک بن چکی ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی. اس میں دو چار جو کامن ہے, اس میں ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک بارڈر لائن. اینٹی سوشل والا جو ہے وہ بچپن سے اگر ہم اس کا بیسیکلی دیکھیں, ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے نا تو 45 منٹ کا انٹرویو تو پکا ہوتا ہے, باقیوں کا اتنا لمبا نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ برتھ سے ہسٹری بیسیکلی شروع کرتے ہیں. تو وہیں پہ اگر ہمارے پاس پیشنٹ آئے اور آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی جی اسکول سے یہ بھاگتا تھا, چوریاں کرتا تھا, یا چیزوں کو آگ لگاتا تھا, آگ سے کھیلتا تھا, پرندوں پہ ظلم کرتا تھا, اور پھر ایگریشن بہت ہے, آؤٹ آف دا وے جا کے ایگریشن آتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا, رولس کو فالو نہیں کرتا, ریڈ لائٹ ہے تو وہ توڑا ہے. پھر آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنے شروع ہوتے کہ اچھا پیچھے سے ہم نے فالو اس کو کیا ہے, تو یہ ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے, اس کے ٹریٹس اس کے اندر آ رہے ہیں. اس کو پھر ہم یا اگر بہت زیادہ ہو تو وہی بات ہے کہ یا تھیراپی سے مینیج کرتے ہیں یا میڈیسن سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت کامن جو فیمیلز میں اینٹی سوشل, میل میں ذرا زیادہ کامن ہوتی ہے, اس کے ساتھ سبسٹینس ابیوز جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. فیمیلز کے اندر بارڈر لائن پرسنالٹی یا ہسٹریونک پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ بہت کامن ہے. بارڈر لائن کے اندر جو فیمیلز ہیں وہ کٹس لگا کے آتی ہیں ہاتھوں کے اوپر, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کٹ لگے ہوئے ہیں, اور وہ کٹ لگانے پہ یہ نہیں کہتی کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے, بیسیکلی وہ اس لیے کٹ لگاتی ہے کہ اس کو پین جو ملتا ہے اس سے ان کو ریلیف ملتا ہے, اس سے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس سے وہ کٹ لگا کے کٹس لگاتی ہیں. اس کے بعد ان کے فرینڈز نہیں ہوتے, وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں نا ایسا لگتا ہے اپنا اندر کھوکھلا پن محسوس ہو رہا ہے. تو اس طریقے کی جو علامات ہیں وہ بارڈر لائن پرسنالٹی آتی ہے. اور اسی طریقے سے اینکشیس پرسنالٹی ہوتی ہے, ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, کہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ جی ہر چیز ہم دوسرے کے اوپر, دوسرا ہی ہماری کام کرے گا, ہم خود نہیں کچھ کریں گے. اینکشیس پرسنالٹی میں ذرا سا بھی کوئی ہلکی پھلکی کچھ ہو جائے تو ٹینشن بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, اسٹریس بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے کہ اچھا جیسے صبح ایگزام ہے تو وہ 10 دن پہلے سے انگزائٹی شروع ہو جائے گی کہ اچھا نہیں ایگزام تو 10 دن کے بعد ہے, لیکن اینکشیس پرسنالٹی والے کو پہلے سے ہو جائے گی. لیکن وہ قابو کر لیتے ہیں, یہ نہیں. ٹریٹس ہوتے ہیں ڈس آرڈر بننے میں اوبویسلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ٹریٹس تو ہر کسی میں ہوگی, ہر کسی میں تھوڑی بہت ہی obsession کی ٹریٹ ہوگی, تھوڑی بہت ہی صفائی کی ہوگی. تو یہ ساری ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم فوکس کرتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم IBS کی بات کرتے ہیں, IBS اور سائیکیٹری کا آپس میں کیا لنک ہے؟ اچھا, یہ جو نا بڑا کامن وہ ہے کہ مائنڈ گٹ کنیکشن ہوتا ہے بیسیکلی. اگر آپ خود بھی نوٹس کریں یا ارد گرد بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو جیسے کسی کو اسٹریس آتا ہے نا تو سب سے 2-4 چیزیں کامن ہوتی ہیں. اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ ایک سر کا درد ہوتا ہے, یا پھر ایک پیٹ میں درد ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہوتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ یا ڈائریا ہو جائے گا یا کانسٹیپیشن ہو جائے گی. جو ڈائریا کانسٹیپیشن ہے اسی کو بیسیکلی IBS کہتے ہیں, اریٹیبل باول سنڈروم جو ہوتا ہے. تو وہ اسٹریس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. جب اسٹریس آتا ہے نا بہت زیادہ, تو
جب ایکسیپٹ نہیں کر رہا مائنڈ تو وہ فزیکل سمٹمس میں آنے لگ جاتا ہے. اس میں سے موسٹ کامن جو ہے یہ IBS والا ہوتا ہے, یا پھر کسی کو دورے جھٹکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ اسٹریس ریلیٹڈ سارا سمٹم جو ہے اگر ہم بیک گراؤنڈ سے اس کا اسٹریس ریموو کر دیں یا ہم ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ ہی کر دیں تو اس کا IBS آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں ایڈکشن سینٹر, ریہیب سینٹر کھلے ہوتے ہیں. نشے کی ایڈکشن کو ختم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے آسان طریقہ تو یہ کہ بندے کو خود جب تک ولنگ نہیں ہے کوئی بھی نشہ چھوڑنے کے لیے, چاہے وہ سمپل سگریٹ ہو, اگر وہ خود ولنگ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں چھڑوا سکتی. آپ جتنے مرضی اس کو ریہیب میں ڈلوا دیں, جتنے سال کروا دیں, جو نہیں چھوڑنا چاہتا وہ نہیں چھوڑے گا. سب سے پہلے تو ول امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پھر ریہیب سینٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک کنفائن کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے نہیں کرنا. وہاں پہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتی جدھر سے وہ لیں اور نشہ لیں یا کچھ بھی کرے. ایون اگر کوئی فون وغیرہ نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں, آؤٹ سائڈ کمیونیکیشن کم ہوتی ہے, صرف فیملی کے ساتھ ہوتی ہے. پھر سائیکولوجیکل تھیراپی ہوتی ہے, وہ ان کو سمجھاتے ہیں, پازیٹیو سمجھاتے ہیں. پھر موٹیویشنل انٹرویو ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ نشہ چھوڑیں گے تو آپ کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں, اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کدھر رہیں گے. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ان کے ساتھ ریہیب والے انگیج ان کو رکھتے ہیں ایکٹیویٹیز میں. اور کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں چھوڑیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ٹھیک بھی ہو گئے, جو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم نے دیکھا کہ سوسائڈل اٹیمپٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ خودکشی کا جو رجحان ہوتا ہے یا خودکشی کے جو خیالات ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں جب وہی میں نے بتایا تھا, جیسے ڈپریشن بہت سویئر جب ہو جاتا ہے تب یہ خودکشی کے خیالات اور سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, پلان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ذرا سا اسٹریس آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریس کو مینیج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. خواتین میں نے اکثر کہا رو دھو کے مینیج کر لیتی ہیں. مرد جو ہے وہ غصے میں گاڑی کی چابی اٹھائیں گے, چلے جائیں گے, گاڑی چلا دیں گے. رات جو اسموکنگ کرتا ہے وہ اسموکنگ زیادہ کر دیں گے. جب بالکل برداشت سے باہر ہو جاتے تو پھر یہ سوسائڈ, خودکشی کے خیالات اور سوچیں جو ہیں یہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ پورا پلان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کریں گے, کیا کریں گے, کب گھر میں لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے, فلانا ہوں گے. تو اس ایکسٹریم تک آ جائے, جب بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں آ جائے, تو پھر یہ سیویئر کیٹیگری آف ڈپریشن میں آ جاتا ہے. اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پلیز ان کو آپ کسی سائیکائٹرک سینٹر میں, ہاسپٹل چاہے گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے چاہے پرائیویٹ ہے, آپ داخل کروائیں, کیونکہ تاکہ وہ ہمارے پاس 24 گھنٹے کی نگرانی میں ہو, تاکہ ہمارے سامنے. اور اس کی جو پھر ہم ساتھ میں فیملی کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جس سے خود کو نقصان پہنچا سکے. ایون ایک شارپنر ہوتا ہے, اس کا بلیڈ ہوتا ہے, پیشنٹ وہ بھی لے کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اگر سائیکیٹرک ڈیزیز کے اندر اگر ہم خطرناک بیماری کا ذکر کریں تو آپ کی نظر میں کون سی بیماری ہے؟ خطرناک تو دیکھیں وہ ڈپینڈنگ اپون دی سیویرٹی کی, کون سی زیادہ سیویرٹی. اوبویسلی دیکھیں سوسائڈ سے زیادہ خطرناک تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اسی طریقے سے اسکیزوفرینیا میں اگر اس کو آوازیں سنائی دے رہی ہے اور اگر اس کو آواز یہ کہہ رہی ہے کہ تم چھت سے چھلانگ لگا دو تو وہ کر دے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بائی پولر ہے, اس میں ایگریشن اتنا زیادہ ہے کہ سارا گھر اس نے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا ہے, تو وہ بھی ایک خطرناک سچویشن ہے. ہر بیماری کی اپنی اپنی سیویرٹی ہے, لیکن OCD ہے وہ اتنا سائیکوٹک ہو جاتا ہے کہ اگر دیوار پر سے, اگر صفائی کی اتنی obsession ہے, دیوار پر سے اگر ایک پیشنٹ تھی میری, اس دیوار پر سے چھپکلی بھی گزر جائے تو اس کے اوپر مٹی کا تیل پورا دن ڈالتی رہتی تھی. تو دیکھیں کہ یہ ایک سیویرٹی نہیں. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ پیشنٹ افیکٹ ہو رہا ہے, وہ پوری فیملی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہر بیماری کی اپنی اپنی سیویرٹی ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی اپنی سیویرٹی ہے. تو اس لیے کوئی ایک حد نہیں ہے کہ ایک چیز خطرناک ہے. اگر سیویرٹی ایکسٹریم کی ہے تو ہر بیماری خطرناک ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سائیکیٹرک ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے؟ سائیکائٹرک ایمرجنسی ایک تو یہ سوسائڈل والی جو اٹیمپٹ کر کے آئے ہیں ہمارے پاس, یا کچھ اس طریقے سے کر آئے, یا ایٹ لیسٹ پلان بنا کے آئیں یا سوچ کے آئیں کہ جی ہم نے کرنی ہی کرنی ہے, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. دوسری ہوتی ہے کہ بائی پولر والے جو بہت زیادہ ایکسٹریم ایگریشن جو ہے اس کے اندر آ رہے ہیں, اسکیزوفرینیا والے جو بہت زیادہ باتیں کری جا رہے ہیں اور وہی باتوں کے آوازوں میں کچھ غلط کام کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. یا ایک بہت اگریسو پیشنٹ کل پرسوں ہی میرے پاس آیا تھا, اس نے اتنی اگریشن میں اپنے ہاتھ کو شیشے پہ مارا, ہاتھ توڑے, سارا کچھ کیا. تو وہ پھر ریفر ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہم سائیکائٹرک ایمرجنسی ہم اس کو مٹالتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایٹنگ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے جی سائیکیٹرک ایشو کے ساتھ, تو اس ایٹنگ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کو مینیج کیسے کریں؟ ایٹنگ ڈس آرڈر کے مینجمنٹ میں دیکھیں پہلے تو ہم نے پیچھے سے روٹ کاز نکالنی ہوتی ہے. ہر بیماری کے پیچھے
اسٹریس کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے. تو ایٹنگ ڈس آرڈرز میں بھی زیادہ تر یا تو وہ دیکھیں باڈی شیمنگ ہوگی کہ جی آپ بہت زیادہ موٹی ہوتی جا رہی ہیں یا پتلی ہوتی جا رہی ہیں, ایسی ہوتی جا رہی ہیں, منہ ایسا ہوتا جا رہا ہے, ہاتھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ پھر کانشیس ہو جاتا ہے, وہ بار بار ایک ہی چیز کو سوچتا رہے گا کہ اچھا میں ایسے کر لیتی ہوں تو اس طرح میرا وزن کم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ اتنا وزن کم کر کے اپنا کھانا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن بالکل کم ہو جاتا ہے اور وہ مطلب بالکل ہی ایک میل نیوٹریشن سائڈ کے اوپر آ جاتے ہیں. کچھ یہ ہے کہ اسٹریس ایٹنگ کرتے جاتے ہیں لیکن پھر منہ میں انگلیاں ڈال کے وامٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایٹنگ ڈس آرڈرز کی بھی ٹائپس ہیں اور اس کی مینجمنٹ بھی وہی ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ کیا ہمیں میڈیکیشن کے تھرو جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسٹریس ہو تو ہم اسٹریس کو پہلے رول آؤٹ کرتے ہیں, تھراپی کرواتے ہیں, اگر ایڈمیشن کی ضرورت ہے ایڈمیشن کراتے ہیں. تو ڈفرینٹ ان کے طریقہ کار ہے ٹریٹمنٹ کے. ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب, پرانے خیالات کے ساتھ مرنے کا خوف یہ لوگوں میں عام ہے, تو یہ کیا بیماری ہوتی ہے اور فیملیز اگر اس کو ٹریٹ کروانا چاہیں تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس کب لے کے آئیں؟ پرانے خیالات سے مطلب یعنی کوئی پرانی سٹوریاں آتی ہیں, وہ کہتا ہے جی فلاں مر گیا تھا, وہ مجھے بھی بلا رہا ہے. ہاں وہ بھی دیکھیں, وہ اگر وہ مجھے بلا رہا ہے وہ جیسے فوبیا ہے, اگر کسی نے کوئی ایسی موت دیکھ لی ہے یا کچھ اس طریقے کوئی جاننے والے جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, خدا نہ خواستہ بہت کوئی قریبی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو وہ ان کو فیل ہوتا ہے شروع والے دنوں میں کہ اچھا یہ وہ مجھے بلا رہا ہے, میں جانا چاہتا ہوں, میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو میری ضرورت ہے. وہ یہ ایکیوٹ اسٹریس میں بھی آ جاتا ہے کہ ایک دم سے کسی کی آپ نے موت دیکھی اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس میں نے بھی اس کے پاس ہی جانا ہے, وہ مجھے اس طریقے سے بلا رہا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں. تو یہ بیسیکلی ایکیوٹ اسٹریس میں ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم میڈیسن سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے اور بچیوں کے ساتھ ریپ کیسز اور اس طرح کی سٹوریز عام ہوتی ہیں. کیا یہ سائیکیٹرک ڈیزیز والے لوگ ہوتے ہیں یا کیا ایشو ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی؟ بالکل, آئی تھنک کچھ جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پیڈو فائلز ہوتے ہیں, جن کی وہ کیا کہتے ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے یا جو چیز ہے ان کو سیٹسفیکشن جو ہے بیسیکلی ان کو اسی سے بچوں کے ساتھ کر کے ملتی ہے, ریپ شیپ بچوں کے ساتھ کر کے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پیڈوفیلیا, یہ ایک ٹائپ ہے, یہ بھی ایک سیکسول جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کی ایک ٹائپ ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ٹائپ ہے. اور اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا, اسپیشلی ہم باہر لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کسی نے کچھ بچے کے ساتھ کیا, لیکن یوزلی جو پیڈوفائلز ہوتے ہیں وہ فیملی کے اندر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پھر دبا دیتے ہیں, خاموش کروا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے نہیں کرنا, آپ نے کسی کو بتانا نہیں. بچے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں, وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں. یہ اس طرح کے کیسز, اس طرح کے کیسز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرانے نشئی ہوتے ہیں ان کو جب سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم لے کے آتے ہیں تو کچھ وقت تک وہ میڈیسن کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں. کیا سائیکیٹری کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کی ڈیوریشن کتنی لمبی ہونی چاہیے اور کب تک لینی چاہیے؟ بیسیکلی جو اگر ہم سمپل ڈپریشن کی بات کریں نا تو اس میں جو ڈپریشن ہے اس کی اپنی دوائی 6 سے 9 مہینے تقریباً کھانی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مریض کیا کرتے ہیں کہ 1-1.5 مہینہ کھا لیتے ہیں دوائی, اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ دوائی چھوڑ دیں گے. اب 1-2 مہینے تو وہ ٹھیک رہیں گے, لیکن اس کے بعد جب پھر ریلیپس آ جائے گا کیونکہ وہ دوائی کا انہوں نے کورس ہی پورا نہیں کیا ہوتا. تو ہم یہی سب سے بڑی میتھ تو یہی ہے نا کہ دوائی ہمیں ایک دفعہ لگ گئی تو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو بیسیکلی وہ جو دوائی ہے اس کو اپنے کورس ہی آپ نے پورا نہیں کیا, 9 مہینے کا اپنے کورس ہی پورا نہیں کیا تو پھر وہ سمٹمز واپس آ جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کو لگتا ہے اب جس نے 6 مہینے دوائی نہیں کھائی وہ اب ریلیپس پہ 2 سال کھانی ہوتی, اب وہ 2 سال کیسے کھائے گا, وہ 2 سال بھی نہیں کھائے گا. جس نے 6 مہینے نہیں کھائے وہ 2 سال کیسے کھائے گا, اور جو پھر 2 سال نہیں کھاتے تو پھر وہ 5 سال میں چلی جاتی ہے, پھر ایونچولی ساری زندگی کھانی پڑتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو دوائی کا کورس ہے وہ پورا کریں گے تو آپ کے مسئلہ حل ہوگا, ورنہ اور تھیراپی ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں گے تو ایشو ریزالو ہوں گے, ورنہ اگر دوائی کو چھوڑ کے کھائیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سائیکیٹرک ڈیزیز کے اندر لیب انویسٹیگیشن یا ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ اگر کروانے ہو تو کون سے کروانے چاہیے؟ سائیکائٹری میں ایسے تو ایسا کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ ہم بلڈ کا سیمپل نکالے اور کہے جی کہ نہیں ڈپریشن ہے یا بائی پولر ہے. بہت ہو گیا تو ہم تھائرائڈ کا کرا لیتے ہیں کہ تھائرائڈ بیسیکلی انگزائٹی اور ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کے لیولز. اس کے علاوہ ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی ینگ بچہ آ جائے یا کوئی اولڈ ایج خاتون آ جائے جو ہمارے پاس سائیکوٹک سمٹمس کے ساتھ آئے تو یوزلی ہم پریفر کرتے ہیں کہ پہلے ایک MRI کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے یا یہ دماغی مسئلہ ہے. اور بہت ینگ ایج میں آئے یا بہت اولڈ ایج میں آئے تو پرابیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ آرگینک مسئلہ یا میڈیکل مسئلہ, نیورولوجیکل مسئلہ, سائیکائٹری کا مسئلہ نہیں ہے.
تو اس لیے اس کا کوئی ایسا خاص ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کوئی بلڈ ٹیسٹوں کی خاص ضرورت بلڈ نہیں ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں. انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ایکس رے، کوئی ایم آر آئی، یا بس صرف صرف یہ ایک فزیکل ایگزامینیشن؟ فزیکل ایگزامینیشن بھی نہیں، ہم صرف فزیکل تو ان کا مطلب ہم چیک ضرور کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی کٹ تو نہیں مارے ہوئے. ہم صرف کلینکل سمٹمز، ہسٹری اور جو فیملی کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ڈائگنوز ایک چیز پہ جانا ہے، بے شک 5-6 بیماریاں، لیکن کس سمٹم کو کہاں کہاں فٹ کرنا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کیونکہ یہی آرٹ ہے کہ کس چیز کو ہم نے کہاں پہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر آج کے دور میں اگر ہم مینٹل ہیلتھ ان ماڈرن لائف کی بات کریں تو آپ کی نظر میں مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ میرے حساب سے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا دماغ صحیح نہیں چل رہا، آپ کے ایموشنز صحیح نہیں چل رہے، جنہوں نے آپ سے سارے کام کروانے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے، اگر آپ سٹریس میں ہیں، آپ فنکشن کر ہی نہیں سکتے. بیک آف دا مائنڈ آپ کو فائنینشیل سٹریس چل رہا ہے، ایموشنل سٹریس چل رہا ہے، کسی بھی چیز کا سٹریس ہے، تو وہ جب تک ہم اس سٹریس کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا دماغ اتنا کام دے گا ہی نہیں جتنا ہم اس سے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے جی کہ اتنا گھر میں ہم یہ سٹریس دیکھ کر آئے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ دیکھ کر آئے ہیں، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم شام کو کام کریں گے تو اپنا 100% دیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں دیں گے. نہیں دے سکتے نا، کیونکہ اس لیے ہمیشہ مینٹل ہیلتھ کو ہم سب سے پرائرٹائز کبھی بھی نہیں کرتے. فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم بہت سارے زمانے کے ٹیسٹ کرا لیں گے، لیکن ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے ہم 10,000 دفعہ سوچیں گے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ کی محبت کا اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے، تو ڈاکٹر مہین رضوان کا پبلک کے نام کیا پیغام اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے؟ میرا صرف یہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد والوں میں سے کوئی ٹھیک نہیں ہے تو آپ پلیز اس کی ہیلپ کریں. اس سے بے شک یہ نہ پوچھیں کہ آپ کیسے ہیں یا کیا ہے، بس صرف یہ پوچھیں کہ آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو میں حاضر ہوں. آپ اسے انویسٹیگیٹ نہ کریں کہ اس کا سٹریس کیا ہے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی فنکشننگ میں ٹھیک نہیں ہے، اپنے کام میں ٹھیک نہیں چل رہا، تو اس سے ایک آدھ دفعہ صرف پوچھ لیں. اور ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زیادہ جلدی دیکھتے ہیں، ان کو زیادہ جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ ضرور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں. جب تک آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. اور جتنی جلدی ریکگنائز ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ کا پرابلم اتنی جلدی یہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن جتنا لیٹ آپ ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں اتنی ہی یہ لیٹ بیماری پر آگے چلتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر مہین رضوان ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے کوشش کی کہ ہر سوالات کو ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کسی بھی طرح کی کوئی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر مہین کے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں آ کے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ سوشل میڈیا کے تمام جو ٹولز ہیں ان پر اویلیبل ہیں، اور ان کی فیزیبلٹی اور جتنی بھی اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ اس میں اپنا انپٹ آؤٹ پٹ دیتی رہتی ہیں. اگر آپ کو پھر بھی ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ کمنٹ باکس میں آئیے، نیگیٹو لکھیں یا پازیٹیو لکھیں، لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں ہماری ریچ بڑھتی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے، اور ہم اپنے اگلے پروگرام میں اپنے ایکسپرٹ کے سامنے آپ کے اٹھائے گئے سوالات کو رکھ کے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. مجھے ڈاکٹر مہین رضوان اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. ہم دوبارہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے سوال جو آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.